السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کو اپنی ہر دعا کے بارے میں مکمل طور پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری ہر دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کریں گے۔ اللہ جل شانہ مجیب الدعوات ہیں، البتہ قبولیت دعا کے انداز مختلف ہیں۔ کبھی تو بعینی ہی وہی چیز مل جاتی ہے جو انسان دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور کبھی اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت اور پریشانی دور کر دی جاتی ہے، اور کبھی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت جیسے ہوتی ہے اسی کے مطابق ظہور ہوتا ہے۔ رو کر گڑ گڑا کر قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا یہ عبدیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں، قادر مطلق ہیں، جیسے چاہیں گے اس دعا کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ اول آخر درود پاک پڑھ لینا قبولیت دعا میں مؤثر ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے چند آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العزت رات کے آخری حصے میں اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ رات کے آخری حصے میں، جسے ہمارے ہاں عرف عام میں تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت دعائیں بکثرت قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں بھی دعاؤں کا قبول ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور پانچوں فرض نمازوں کے بعد بھی دعاؤں کا قبول ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کے آخری حصے میں مانگی جائے یا فرض نماز کے بعد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلد قبول کرتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں بھی دعاؤں کا قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے قرب کو زیادہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے، لہذا اس وقت کثرت سے دعا مانگا کرو۔ اور بارش کے برسنے کے بعد بھی دعاؤں کا قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو بارش کے برسنے کے وقت کی جائے، یا فرمایا کہ بارش کے برسنے کے بعد کی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد بھی دعاؤں کا قبول ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سوال کو ضرور پورا کریں گے۔ اور جمعہ کے دن بھی دعاؤں کا بکثرت قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن میں وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو بعض حضرات کے مطابق عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت امام جب خطبے کہتا ہے تو دونوں خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بالکل تھوڑا سا معمولی سا وقت، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو انسان اس وقت مانگتا ہے۔ اور اسی طرح غروب آفتاب سے قبل یعنی عصر کی نماز کے بعد مغرب سے بالکل تھوڑا سا جو پہلے کا وقت ہوتا ہے 10-15 منٹ کا، وہ بھی بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ رب العزت سے ضرور دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور زمزم کا پانی پینے کے بعد بھی جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟
کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔